وسلم سے نقل کرتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ما لعبدی ما لعبد المؤمن جزاء، میرے مومن بندہ جو صبر کرتا ہے، ما لعبد المؤمن جزاء، میرا وہ مومن بندہ جو صبر کرتا ہے، اذا اقتبضت، کہ جب میں اس سے قبض کرتا ہوں، لے لیتا ہوں، صفیۃ من اہل الدنیا، دنیا والوں میں سے اس کی سب سے محبوب چیز، خواہ وہ ماں باپ ہوں، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ کوئی اور ساتھی ہو، خواہ کوئی بھی محبت ہے، جب اللہ کسی محبوب چیز کو آپ سے لیتا ہے تو حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، ما لعبد المؤمن جزاء، میرے مومن بندے کی، صبر کرنے والے کی پتہ ہے کیا جزا ہے؟ کہ جب میں اس سے اس کی صفیہ کہتے ہیں اس کی چنی ہوئی چیز، اس کے لو ونز، اس کے کوئی ایک پیارا، جب میں اس سے اٹھا لیتا ہوں، قبض کر لیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں، تو پتہ ہے ثم احتسبت، جب وہ مجھ سے ہی صبر کی امید رکھتا ہے، میری رضا پر صبر کرتا ہے، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، الا الجنہ۔ یہ کرونا، یہ وبا کا مہینہ، یہ وبا کے سال، یہ وبا کے دن، یہ وبا کا دور، کہ ہم سے ہمارے پیارے دور ہوئے، کئیوں کے اپنے گئے، کسی کے گھر میں سے کوئی تو کسی کا کوئی مسلمان، پوری دنیا پر یہ وبا آئی نا، ہم سب کے اپنے دور ہوئے، اور ان محبت کے دنوں میں، ان صبر کے دنوں میں، تو جنہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اچھائی کی، اجر کی امید رکھی، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، اندازہ کر سکتی ہیں آپ؟ ذرا سوچیں کہ کوئی مسلمان، کوئی خاتون اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، کام کر کے، اپنا کام کر کے، اپنے بچوں کا کام کر کے تھک گئی ہے، تو پتہ ہے اس پر اجر کون دیتا ہے؟ آپ کا احساس کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ اتنا احساس کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ مسلمان کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، سر میں درد ہو گیا ہے، ہیڈک ہو گئی ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگیں تھک گئی ہیں، دانت میں تکلیف ہے، فلو ہے، فیور ہے، اتنی سی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی چیز دل کو دکھی کر دیتی ہے، کوئی آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کر جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ کہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، پریشان نہ ہونا، غم کو غم نہ سمجھنا، تھکاوٹ پر بھی تھک نہ جانا، کیونکہ اس پر اتنا اجر ہے کہ اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کفر اللہ بہا من خطایا، غلطیاں تو سب کرتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ان کے بدلے میں بھی اللہ خطائیں دور کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ موسم، یہ رمضان کا مہینہ، یہ اجر کا مہینہ ہے، ثواب کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے میں ویسے ہی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ صرف جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، دنیا کا پورا سسٹم، پورا نظام بدل جاتا ہے۔ کون سا نظام آتا ہے؟ کون سا سسٹم آتا ہے؟ سب سے پہلا غلقت، سب سے پہلا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، ابھی رات نہیں ہوئی، ابھی لیلۃ القدر کی رات نہیں آئی، ابھی آخری عشرہ بھی نہیں آیا، پہلی رات سے آخری رات تک یہ سسٹم ہوتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تو اور گمراہ کرنے والا، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، نیکی سے روکنے والا بھی، جہنم کی طرف لے جانے والا شیطان بھی قید ہو جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین،
شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں. اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ چیز کہ سبحان اللہ جو نیکی کا حرص رکھنے والوں کا حرص بڑھا دے, جنت کے طلبگاروں کی طلب بڑھا دے. وہ کیا چیز ہے؟ وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَاحِدَةً. پورے سال میں جنت ایک بار سجائی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا, اب کوئی دلہن بنے تو ایک بار دلہن بننا ہوتا ہے. کون سا بار بار؟ سارے ارمان پورے کر لیں. آؤ ایک یہ بھی ارمان پورے کرنے کا موسم ہے, ایسا موسم کہ یہاں دلہن جنت ہے اور سال میں ایک بار سجائی جاتی ہے, ڈیکوریٹ کی جاتی ہے. پورا سال بھی اس کے رنگ سنبھالنے کے نہیں ہوتے, مگر رمضان میں خاص سجائی جاتی ہے. خود اللہ فرماتا ہے کہ لَتُزَيَّنُ, وہ سجائی جاتی ہے, تزئین و آرائش کی جاتی ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَاحِدَةً. سجائے جانے کے بعد وہ دعا کرتی ہے, جنت کے طلبگاروں, دنیا کے غموں پر, تکلیفوں پر, دکھوں پر, تھکاوٹوں پر, بیماریوں پر صبر کرنے والوں, اس مہینے میں تو جنت خود مانگتی ہے اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, اپنے رب سے. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہم اجعلنی, اللہم اجعلنی من عبادک فی ھذا الشہر سکانا. اے اللہ اس ماہ میں اپنے بندوں میں سے کوئی رہائشی مجھ میں داخل کر دے. جنت اہل جنت کو مانگ رہی ہے, جنت جنتیوں کو مانگ رہی ہے. تو کیا جنت جانا چاہتی ہیں؟ کیا اپنے غموں پر, اپنی تکلیفوں پر صبر کریں گی؟ یاد رکھیں, دور سے نظر آنے والی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. دور سے نظر آنے والے لوگوں کی لگژری لائف وہ خوشیوں والی نہیں ہوتی. ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے. اللہ امتحان مشکل چیز کا ہی تو لیتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ زندگی بڑی عیش و آرام میں ہو اور پھر جنت بھی مل جائے. ایسا نہیں ہوتا, اللہ امتحان دیتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ کے ہاں یہ قربت کا وقت ہے. غور سے سنیے, رمضان میں 24 گھنٹوں میں سے 3 گھڑیاں مقبول ہوتی ہیں جب رب رحمان خود سن رہا ہوتا ہے, اپنے بندوں کی طرف توجہ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ ایک افطار کا وقت, الحمدللہ کہ افطار کا وقت نصیب ہوا, الحمدللہ کہ افطار کے وقت میں ذکر اللہ نصیب ہوا, الحمدللہ کہ اللہ اس ذکر کے وقت میں, افطار کے وقت میں ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر جنت واجب کر دے کہ جب جنت خود بلا رہی ہے, جنت کے دروازے کھلے ہیں, کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے, شیطان بھی ہٹ گیا, جہنم بھی بند ہو گئی. اس قبولیت کے افطار کے وقت میں اللہ کا پیغام سن لیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. کس کس چیز سے آزماؤں گا؟ کون کون سے میں امتحان لے سکتا ہوں؟ من الخوف, کوئی ڈر, کوئی خوف, کچھ چھن جانے کا خوف, کسی اپنے کی جدائی کا خوف, غربت کا خوف, کسی بیماری کا خوف, کسی بھی پیاری محبوب چیز کا خوف دلوں میں لگا سکتا ہوں. کوئی میں امتحان لوں گا اس خوف سے بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور بھوک سے, وَالْجُوعِ, بھوک بھی بڑی آزمائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے جہاں کفر سے پناہ مانگی, اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو کفر کے برابر قرار دیا. جیسے آپ نے غربت سے پناہ مانگی ویسے کفر سے, جیسے کفر سے پناہ مانگی ویسے غربت سے, فکر و فاقہ سے پناہ مانگی. عربی کہاوت ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ غربت, فقر انسان کو کافر بنا دے. بہت بڑا ہی امتحان ہے. اللہ اس سے بھی آزما سکتا ہے, تنگی دے کے بھی اللہ آزما سکتا ہے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال, مالی گھاٹے, کاروبار ٹھپ, روزگار بند,
ایسی وبا آئی کہ جانی بھی خطرہ ہے، وبائی بھی خطرہ ہے، اور تو اور مالی بھی خطرہ ہے، علمی بھی خطرہ ہے۔ علم کے دروازے بھی بند ہو گئے، مدارس مساجد بھی بند ہو گئی، سکول بھی بند ہو گئے، ایجوکیشن سینٹر بھی بند ہو گئے، ہسپتال کھل گئے، بیماریاں بڑھ گئیں، مال کاروبار بھی بند ہو کے رہ گیا۔ اللہ کی آزمائشیں کتنی بڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، گھبرائیں نہیں کہ یہ صرف چیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانی گھاٹے بھی آئے، اپنوں کی جدائی بھی سہنی پڑی، جن کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان تک کی ہمیں ایسی جدائی دیکھنی پڑی کہ ہم کندھا بھی نہ دے سکے، ہم غسل بھی نہ دے سکے۔ کس طریقے سے اس وبا سے جانے والوں کو دفن کیا گیا، کتنا بڑا امتحان آیا، مگر اللہ فرماتا ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ صابرین کون ہیں؟ جو جیسے دکھ پہنچتا ہے نا، منہ سے کچھ غلط نہیں نکالتے، اپنی تکلیف پر اتنا صبر کرتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، دانت بھیج لیتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، آنکھیں بہتی ہیں، دل بھی غمزدہ ہوتا ہے، مگر اس تکلیف پر، اس صبر پر، اس پر بھی صبر کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا نواسا، آپ کی بیٹی نے ایک پیغام بھیجا کہ میرا بچہ بیمار ہے، حالت نزع میں ہے، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر بڑی پریشان کن تھی۔ آپ کو یہ فکر تھا کہ میں گیا تو کہیں کسی سے بے صبری نہ ہو جائے، امتحان بڑا نہ ہو جائے۔ آپ نے سلام بھیجا اور صبر کی تلقین کر دی، خود نہ گئے، انہوں نے پھر پیغام بھیجا اور رب تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دیا کہ آپ ضرور آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بیٹی کا بچہ گود میں ہے، بیٹی بے اولاد کی تکلیف سہی نہیں جاتی، اپنی تکلیف سہ لیتے ہیں مگر اولاد کی تکلیف نہیں سہی جاتی۔ اولاد کی اولاد جگر کا ٹکڑا گود میں ہے اور حالت نزع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے جو رحم کرنے والے رحماء ہیں، رحم کرنے والے بندے ہیں، وہی روتے ہیں۔ تو رونا کوئی بے صبرا نہیں ہے جب تک کہ منہ سے کچھ غلط نہ نکلے۔ اپنا بیٹا ابراہیم گود میں ہے، اس کی بھی موت کا وقت ہے، رحمت للعالمین، کتنے صبر کا پیکر بنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو بعض صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ بھی روئیں گے؟ آپ بھی جیسے سب لوگ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، آنکھیں بہتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، مگر زبان سے وہی نکلے گا جس سے رحمان راضی ہوگا۔ رحمان کس سے راضی ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب اس کے بندوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ، صلوات، آپ کو پتہ ہے صلاۃ و سلام کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں بولا گیا ہے۔ کہاں بولا گیا؟ سورہ احزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے انبیاء پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہی صلاۃ جو صبر کرتا ہے، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جو گلے لگا کر دکھی، تنقید اور ماتم کی باتیں نہیں کرتی بلکہ صبر کی تلقین کرتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، تو ان پر رب کی صلوات اتر جاتی ہیں، وہ صلوات جو انبیاء پر اترتی ہیں۔ یصلون علی النبی، اللہ اکبر، تو وہ کتنے درجے ہیں جو انبیاء کو درجات ملے، پوری زندگی کی قربانیاں دینے کے بعد، پوری زندگی کی محنت کے بعد صرف ایک بندہ مومن کو کسی تکلیف پر صبر کرنے سے مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی بڑا امتحان بھی نہیں، اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کا بدلہ الا الجنہ، جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عجیب کیوں؟ کام چھوٹا ہے، تھوڑی دیر کا ہے، اور یاد رکھیں صبر جو ہوتا ہے نا وہ عند الصدمۃ الاولیٰ، جیسے خبر ملی ہے، جیسے وہ صدمہ پیش آیا ہے، اسی وقت کے لیے منہ سے اپنے منہ پر کنٹرول اور انا للہ کا ورد رکھنا ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر کا جو اہم لمحہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اور دنیا میں کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے سوائے مومن کے۔ وما لأحد الا المؤمن، مومن کے سوا یہ اجر، یہ فائدے اور کسی کو نہیں ملتے۔ اذا اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اللہ اسے کوئی خوشی دیتا ہے، اس پر شکر کرتا ہے، اللہ اسے اجر دے دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، خوشی ملی، شکر کیا، ہائپر نہیں ہوا، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوا، اللہ کے احکام اور دین کی پاسداری سے، نماز روزے سے دور نہیں ہوا، بلکہ نماز پر اور آیا، اور سجدے بڑھا دیے، اور عبادت بڑھا دی، اور شکر بڑھا دیا، تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اور صرف اجر نہیں ملتا، ایک اور حدیث میں تو ہے کہ جو شخص جس کو اللہ نے کوئی انعام دیا، کوئی کامیابی دی، کوئی بڑی سے بڑی خوشخبری دی جو عام طور پر ممکن نہیں ہے یا عقل سے دور نظر آتی ہے، اور بندہ اس پر صرف الحمدللہ پڑھتا ہے، تو یہ الحمدللہ اس کے ساری خوشی اور انعام پر جو اللہ نے اس پر انعام کیا، اس انعام پر بھی یہ جواب بھاری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا انعام قسمت والوں کو حاصل ہوتا ہے نا، تو اللہ کا اس انعام، اس احسان کا جو بدلہ ہے، جو بندہ مومن خوشی پر صرف الحمدللہ پڑھتا ہے، تو یہ الحمدللہ اللہ کے احسان پر بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہے کہ جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو سرا شکر، تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس پر اسے مزید اجر ملتا ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی دکھ پہنچ گیا، کوئی غم آ گیا، صبر، وہ صبر کرتا ہے، تو پھر فکان خیر اللہ، یہاں بھی اسے اجر ملتے ہیں۔ تو کیا ہے، عسر ہو یا یسر ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر کام میں، ہر وقت میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس سے اجر لینے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیسے تعزیت کرتے تھے؟ وہ تعزیت کی تعزیت تھی، وہ تسلی کی تسلی تھی، وہ بشارت کی بشارت تھی، وہ صبر کا صبر تھا، اور اجر کا اجر تھا۔ مگر آج ہمارا تعزیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا بندہ جو صبر کیے ہوئے ہے، جب اسے گلے لگاتے ہیں تو ایسی ایسی پچھلی باتیں یاد دلاتے ہیں کہ اس کی آہ و بکا، جزا و فضا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تعزیت کا مقصد تو دوسرے کو حوصلہ دینا ہے۔ صحابہ کیسے حوصلہ دیتے تھے؟ جب انہیں معلوم ہوتا کہ کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آئی ہے، کسی کے برے حالات چل رہے ہیں، تو وہ اسے تسلی دیتے، کوئی بات نہیں، غم نہ کھاؤ، یہ تو عارضی زندگی ہے، جنت میں اکٹھے خوشیوں کی زندگی ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہو گیا، اتنا بڑا امتحان، اچھا تو یہ ہو جاتا، آپ ایسے کر لیتی، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ جانتی ہیں۔ اچھا بھلا جس کے گھر میں تعزیت کے لیے آتے ہیں، جب گلے لگاتے ہیں اگلے کا رونا چپ نہیں ہوتا، اور جو نہ روئے کہتے ہیں کسی تو دکھ نہیں ہوا، اسے تو اس کی تو آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔ تو یہ دوسروں کو بے صبری کا نہ کریں، بلکہ ان کی صبر میں مدد کریں، کیونکہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ صبر کرے تو بھی انعام، شکر کرے تو بھی انعام، اور اللہ کا امتحان اپنے پیاروں پر آتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم تو عام طور پر سمجھتے ہیں نا، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو کہتے ہیں رب بڑا ناراض ہے، ضرور یہ گناہوں کی وجہ ہے۔ یاد رکھیں رب ناراض نہیں ہوتا۔ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا کہ نہ دینا، پریشانی دینا، یہ بھی امتحان ہے، آزمائش ہے، مگر مال دینا، خوشیاں دینا، اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ اور حیران ہے معاملہ انسان کا کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے،
ایسے ہے نا جب اللہ کو انعام دے تو سینہ چوڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اسے کوئی اللہ انعام دیتا ہے, کوئی خوشخبری دیتا ہے, کوئی کامیابی دیتا ہے تو کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا. یہ اچھا ہے, لیکن اللہ کا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کیوں امتحان نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ بڑا امتحان ہے. غربت اگر کفر تک پہنچاتی ہے تو یاد کریں, سوچیں کہ عمارت فرعونیت تک پہنچاتی ہے, قارون بنا دیتی ہے, نمرود بنا دیتی ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ کفر سے بھی بڑی طاغوت ہے, کفر سے بڑی بڑی چیز ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اما اذا مبتلا, جب اللہ اسے آزماتا ہے, فقدر علیہ رزقا, اس پر رزق یا کوئی چیز تنگ کر دیتا ہے, فیقول ربی اہانن, تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ نے میں ہی کیوں, مجھ پر ہی کیوں, باقی بھی تو اتنے گناہگار لوگ ہیں, اتنی دنیا دار ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں, ویسے تو بڑی نماز روزے رکھتی ہے, ویسے تو بڑا دین کا کام کرتی ہے, اندر اس کے یہ چل رہا ہے. آپ کیوں کسی کے اندر پر, کسی کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں؟ دوسروں کو صبر کی تلقین کریں اور صبر ان کا بندھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مسنون الفاظ, میں اپنی باجی کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, کہ جب پریشانی آئے, جب مصیبت آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی کہ جن کو آپ نے خلیل کہا, جن کو آپ نے کہا کہ یا معاذ انی احبک, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ایسے آپ کے پیارے, آپ کی بیٹی کہ جب ان پر مصیبت آئی, ان کی اولاد کی ان پر آزمائش آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو کن الفاظ سے تعزیت کی؟ آئیں ہم سب بھی ایک دوسرے کو انہیں الفاظ سے تعزیت کریں. ان للہ ما اعطا, ان للہ ما اعطا وَلَهُ ما اخذ, بے شک سب کچھ اللہ کا ہے, اس نے دیا اور اس نے لے لیا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک اجل مقرر ہے, اور جب وہ وقت آ جاتا ہے, إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ, وہ وقت ہٹتا نہیں ہے, پھر مہلت نہیں ملتی. تو إِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, صبر کریں, رب سے اچھائی اور بدلے اور اجر کی امید رکھیں, بے شک اجر اللہ کے ذمے ہے. ان اجری الا علی اللہ, اور اللہ کتنا اجر دیتا ہے. دیکھیں نماز کا اجر ہے, اور بھی دیکھیں دوسری چیزوں کا, صدقے کا اجر ہے, نیکی کا اجر ہے. فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی, کوئی ایک اچھا کام کیا, اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایسے ہے نا, ہر نیکی کا بدلہ متعین ہے. ایک حرف قرآن کا پڑھنا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن صبر اور روزہ, صبر بھی اور روزہ بھی, الحمدللہ روزے سے بھی ہیں, الحمدللہ